أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورہ الفلق قل اعوذ برب الفلق، آپ کہیے کہ میں صبح کے پروردگار سے پناہ مانگتا ہوں۔ فلق ان کے معنی پھٹنے اور الگ ہونے کے ہیں، یعنی صبح کو پھاڑنا اور ظلمت سے الگ کرنے والا، اور اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو رات کی تاریکی سے صبح کی روشنی کو ظاہر کرتا ہے۔ اور حقیقت میں دیکھا جائے تو جو چیز بھی ظہور میں آتی ہے وہ تاریکی اور پردہ غیب سے ہی ظہور میں آتی ہے، جیسے کہ پہلی آیت میں فرمایا فالق الحب والنویٰ، یعنی وہ ذات جو زمین کو پھاڑ کر اس سے دانہ اور گٹھلی کی کونپل نکالنے والی ہے۔ اسی طرح انڈے کا چھلکا توڑ کر چوزے کو باہر نکالنے والا، یا رحم مادر سے بچے کو باہر نکالنے والا، زمین یا پتھر کو پھاڑ کر اس سے چشمہ جاری کرنے والا، حتیٰ کہ اللہ نے ایک ملے جلے مادے کو ہی پھاڑ کر اس سے آسمان اور زمین کو الگ الگ کیا اور انہیں وجود میں لایا۔ اس لحاظ سے فالق اور خالق تقریباً ہم معنی ہیں۔ اللہ کے علاوہ دوسرے سے پناہ مانگنا شرک ہے۔ پناہ اس وقت مانگی جاتی ہے جب انسان کو کوئی ایسا خطرہ درپیش ہو جس کی مدافعت کرنے کی وہ اپنے آپ کو ہمت نہ پاتا ہو، اور اس ہستی سے پناہ مانگی جاتی ہے جو نہ صرف یہ کہ پناہ مانگنے والے سے زیادہ طاقتور ہو بلکہ اس چیز سے بھی طاقتور ہو جس سے حملہ یا تکلیف کا خطرہ ہے، اور سب سے زیادہ طاقتور اور ظاہری اسباب کے علاوہ باطنی اسباب پر حکمران اللہ کی ذات ہے، لہٰذا پناہ صرف اسی سے مانگنی چاہیے، بالخصوص اس صورت میں جبکہ ظاہری اسباب مفقود ہوں۔ ایسی صورت میں اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سے پناہ مانگنا شرک ہے، جیسے کہ دور جاہلیت میں لوگ جب کسی جنگل میں مقیم ہوتے تو اپنے عقائد کے مطابق وہاں کے جنوں کے بادشاہ سے پناہ مانگا کرتے تھے، تاہم بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی کرنا چاہیے۔ واضح رہے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس دونوں میں مختلف اشیاء سے اللہ کی پناہ مانگنے کا ذکر ہے، اور دونوں کا مضمون ملتا جلتا ہے، لہٰذا ان دونوں صورتوں کو معوذتین کہا جاتا ہے، یعنی وہ صورتیں جنہیں پڑھ کر اپنے پروردگار سے پناہ مانگی جاتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر پہلے اپنے ہاتھوں پر پھونکتے، پھر ہاتھوں کو جسم کے ہر اس حصے پر پھیرتے جہاں تک ہاتھ پہنچ سکتے تھے۔ من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی۔ جو کچھ کائنات میں موجود ہے وہ سب کچھ اللہ ہی نے پیدا کیا، خواہ وہ چیزیں جاندار ہوں یا بے جان، اور ہر چیز خواہ کتنی ہی فائدہ مند ہو اس کا کچھ نہ کچھ نقصان بھی ہوتا ہے۔ اس آیت میں ہر چیز کے برے یا نقصان دہ پہلو سے اللہ کی پناہ طلب کرنے کی ہدایت ہے، خواہ وہ شر وجود میں آ چکا ہو یا اس سے کسی شر کے پیدا ہونے کا خطرہ ہو۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ غاسقٍ یا غسق بمعنی شفق، غائب ہو جانے کے بعد کا اندھیرا۔ اس لحاظ سے غاسق اس ابتدائی رات کو کہتے ہیں جو وہ تاریک ہونے لگتی ہے، اور وقب کسی چٹان وغیرہ میں گھڑے کو کہتے ہیں، اور وقب گھڑے میں داخل ہو کر غائب ہو جانا۔ وقب الظلام بمعنی اتنی تاریکی چھا جانا جس کے اندر اشیاء غائب ہو جائیں، اور تاریک رات کے شر سے پناہ مانگنے کی وجہ یہ ہے کہ اکثر گناہ کے کام رات کی تاریکیوں میں کیے جاتے ہیں۔ چوری، ڈاکہ، لوٹ مار، زنا وغیرہ کے مجرم عموماً رات کی تاریکی میں ہی ایسا کام کرتے ہیں، اور عرب میں یہ دستور ہی تھا کہ جب کسی قبیلے پر لوٹ مار کرنا ہوتی تو رات
وقت میں سارا سفر ختم کر لیتے اور صبح روشنی نمودار ہوتے ہی لوٹ مار کر بازار گرم کر دیتے تھے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی الْعُقَدِ، اور گروہ میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے۔ گرہ میں پھونک مارنے کا کام عموماً جادوگر کیا کرتے ہیں، اور جو لوگ بھی موم کے پتلے بنا کر اس میں سوئیاں چبوتے ہیں اور کسی کے بال حاصل کر کے ان میں گرہیں لگاتے ہیں اور پھونکے مارتے ہیں، سب جادوگر کے حکم میں داخل ہیں۔ یعنی یہ سب کام جادوگروں کے ہیں، اور ہمارے ہاں ایسے لوگوں کو جادوگر نہیں عامل کہا جاتا ہے۔ جادو کرنا صریحاً کفر کا کام ہے۔ سورہ البقرہ میں یہ موجود ہے کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جادو چونکہ کفر کا کام ہے، اس لیے جادو کا اثر کسی ایماندار یا مومن پر نہیں ہو سکتا، اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا تھا اور اس جادو کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر اثر بھی ہو گیا تھا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ سے واپس لوٹے تو آپ پر جادو کیا گیا، جس کا اثر یہ ہوا کہ آپ کو معلوم ہوتا کہ آپ ایک کام کر رہے ہیں، حالانکہ وہ کر نہیں رہے ہوتے تھے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز دعا کی کہ اللہ اس جادو کا اثر زائل کر دے، پھر فرمانے لگے، عائشہ تمہیں معلوم ہوا کہ اللہ نے مجھے وہ تدبیر بتا دی جس سے مجھے اس تکلیف سے شفا ہو جائے۔ ہوا یہ کہ خواب میں دو آدمی میرے پاس آئے، ایک میرے سرہانے بیٹھ گیا، دوسرا پائنتی کی طرف۔ ایک شخص نے دوسرے سے پوچھا، اس شخص کو کیا تکلیف ہے؟ دوسرے نے کہا، اس پر جادو کیا گیا ہے۔ پہلے نے پوچھا، کس نے جادو کیا؟ دوسرے نے جواب دیا، لبید بن عاصم یہودی نے۔ پہلے نے پوچھا، کس چیز میں جادو کیا؟ دوسرے نے جواب دیا، کنگھی اور آپ کے بالوں اور نر کھجور کے خوشے کے پوست میں۔ پہلے نے پوچھا، یہ کہاں رکھا ہے؟ دوسرے نے کہا، زراوان کے کنویں میں۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنویں پر تشریف لے گئے، جب وہاں سے پلٹے تو حضرت عائشہ نے ایسے فرمایا، اس کنویں کے درخت ایسے ڈراؤنے ہو گئے تھے جیسے ناگن کے پھن ہوں۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اس کو یعنی جادو کے سامان کو نکالا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا، مجھے اللہ نے اچھا کر دیا، اب میں نے یہ مناسب نہ سمجھا کہ لوگوں میں ایک جھگڑا کھڑا کر دوں، اور پھر وہ کنواں مٹی ڈال کر بھر دیا۔ بخاری میں آتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے نہیں بلکہ چند صحابہ کے ساتھ اس کنویں پر گئے تھے، اور آپ نے وہ جادو کی اشیاء کنویں سے نکلوائی تھیں، نیز یہ کہ اس کنویں کا پانی جادو کے اثر سے مہندی کے رنگ جیسا سرخ ہو گیا تھا۔ اور دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ لبید بن عاصم ایک ماہر جادوگر تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا۔ لبید کی دو لڑکیاں بھی جادوگری کے فن میں ماہر تھیں۔ ان لڑکیوں نے ہی کسی طریقے سے آپ کے سر کے بال حاصل کر ان میں گرہ لگائی تھیں۔ زروان کنویں سے جو اشیاء برآمد کی گئیں، ان میں کنگھی اور بالوں میں ایک تانت کے اندر 11 گرہیں پڑی ہوئی تھیں، اور ایک موم کا پتلا تھا جس میں سوئیاں چبھی ہوئی تھیں۔ جبرائیل نے آ کر بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موضوعتین پڑھیں، چنانچہ ایک ایک آیت پڑھتے جاتے اور اس کے ساتھ ایک ایک گرہ کھلتی جاتی اور پتلے میں سے ایک ایک سوئی نکالی جاتی رہی۔ خاتمے تک پہنچتے ہی سارے گرہ کھل گئیں، کیونکہ ان دونوں صورتوں کی 11 ہی آیات ہیں، اور ساری سوئیاں نکل گئیں اور آپ جادو کے اثر سے نکل کے یوں آزاد ہو گئے جیسے کوئی بندھا ہوا شخص کھل گیا ہو۔ لبید بن عاصم کو پوچھا گیا تو اس نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہونا قرآن سے ثابت ہے۔ فرعون کے جادوگروں نے جب ہزارہ لوگوں کے مجمع میں اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکیں اور وہ سانپ بن کر دوڑنے لگیں تو اس دہشت کا اثر موسیٰ علیہ السلام کے دل پر ہو گیا تھا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، موسیٰ اپنے دل میں ڈر گئے تو ہم نے بذریعہ وحی کہا، موسیٰ ڈرو نہیں، تم ہی غالب رہو گے۔ وَمِن شَرِّ حاسد اذا حسد، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ حسد کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو اللہ نے کوئی نعمت عطا
کیا ہو تو اس پر کوئی دوسرا شخص اس سے جلے اور یہ چاہے کہ اس سے یہ نعمت چھین کر حاسد کو مل جائے، یا کم سے کم اس سے ضرور چھن جائے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اس جیسی نعمت مجھے بھی اللہ عطا کر دے تو یہ حسد نہیں بلکہ رشک ہے، جسے عربی زبان میں غبطہ کہتے ہیں، اور یہ جائز ہے۔ حاسد سے پناہ اس صورت میں مانگی گئی جب وہ حسد کرے اور حسد کی بنا پر کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے۔ اس سے پہلے وہ مسعود کے لیے ایسے شر نہیں بنتا تھا کہ اس سے پناہ مانگی جائے۔ وہ اپنے طور پر اندر ہی اندر جلتا ہے تو جلتا رہے، اسے اپنے سے عمل کی یہی سزا کافی ہے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔